قال تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان المجيد هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. وقال تبارك وتعالى في مقام آخر ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ حضرت صاحب نے جتنے بڑے بڑے الفاظ کے ساتھ میرا تعارف کروایا ہے یہ انہی کا بڑا پن ہے۔ حقیقت میں اتنا بڑا آدمی نہیں ہوں، ایک طالب علم ہوں اور اپنے تو ہم تو طالب علم لوگ ہیں، اس بات ہے اپنے بڑوں کے دعاؤں کے سائے میں تھوڑا بہت کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ قبول فرما لے۔ اور خواہش یہی ہے کہ پوری زندگی اللہ تعالیٰ ہم سے دین اسلام کی اخلاص سے خدمت دیتا رہے، اسی کرم نوازی ہے۔ میں تمام اپنے میزبان حضرات کا، جتنے علماء مشائخ یہاں جلوہ افروز ہیں، ان سب کا تہہ دل سے مشکور ہوں کہ آپ نے چند کلمات کہنے کا موقع فراہم کیا۔ 30 منٹ انشاءاللہ میں بیان کروں گا، اس کے بعد مجھے کہا ہے کہ 15 منٹ اگر کویسچنس اگر آپ کے ذہن میں کوئی ہیں تو وہ آپ کویسچنس کر لیجیے گا۔ اس طرح انشاءاللہ 45 منٹس میں کمپلیٹ کر دوں گا۔ سب سے پہلے میں چند کلمات ضروری سمجھتا ہوں۔ امام عاصم ماشاءاللہ بہت گریٹ اسکالر ہیں، بہت اچھے بچہ ہیں ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ کو بڑی برکت عطا فرمائے۔ ان کی تعریف مجھے غائبانہ پہلے بھی حاصل ہوئی، ابھی تو ملاقات ان سے فرسٹ ٹائم ہوئی ہے میری، مانچسٹر ہاؤس میں آج کل یہ ہوتے ہیں، لیکن اس سے پہلے مجھے بتایا کہ ینگسٹرس میں بہت اچھا ماشاءاللہ یہ کام کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں بہت برکت عطا فرمائے، ان کے زبان میں مزید تاثیر عطا فرمائے۔ اور یہ مجھے خود بتا رہے تھے کہ یونیورسٹیز میں ماشاءاللہ ان کو انوائٹ کیا گیا ہے، وہاں جا کر بھی یہ مسلک اہل سنت اپنے دین اسلام کے بارے میں جو اچھی نالج ہے ان کو دیں گے، جو اعتراضات ہیں ان کے جوابات میں ان کو بتائیں گے۔ اس طریقے سے ماشاءاللہ ان کے جیسے پرعزم نوجوان جب آگے آ کے دین اسلام کی اخلاص سے خدمت کریں گے تو انشاءاللہ امید ہے کہ ہمارے دین اسلام کا گلستان کبھی مرجھائے گا نہیں، انشاءاللہ ہمیشہ آباد رہے گا۔ اور میں آپ سب سے گزارش کروں گا کہ اس قسم کے جب نوجوان آگے آئیں تو آپ ان کی ضرور حوصلہ افزائی کیا جائے۔ 2 جملے اگر آپ ان کی حوصلہ افزائی کی کہہ دیں گے تو اس سے ذرا حوصلہ بڑھتا ہے اور انسان آگے بڑھ کر اچھے انداز سے کام کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو مزید برکت سے نوازے۔ ایک مرتبہ تمام بہنیں بھی آپ بھی اخلاص کے ساتھ محبت کے ساتھ درود شریف پڑھ دیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وآلہ وبارک وسلم۔ پہلے میں آپ کو جو میں نے 2 آیات تلاوت کی ہیں، ایک آیت سے اصول بیان کروں گا اور دوسری آیت سے ایک عقیدہ بیان کیا جائے گا۔ پہلی آیت ہے وَالَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 29 ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ وہی ذات ہے جس نے دنیا میں جو کچھ بھی ہے وہ تمہارے نفع کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ یعنی کائنات میں جتنی بھی چیزیں اللہ نے پیدا کی ہیں، اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرما رہا ہے کہ ان سے نفع اٹھانا تمہارے لیے جائز اور حلال ہے، کیونکہ یہاں ماں کا لفظ آیا ہے، وَالَّذِي خَلَقَ لَكُم ماں کا اردو ترجمہ ہے جو، اور اس سے مراد جو بھی چیز ہوتی ہے، جیسے اللہ نے فرمایا جو کچھ زمین میں پیدا کیا، تو جو کچھ پیدا کیا سے مراد کیا؟ جتنی اشیاء پیدا ہوئی۔ جب ماں کا لفظ آئے گا جس کے بارے میں کلام ہو رہا ہے اس کے تمام افراد، تمام تعلق رکھنے والی چیزیں وہاں مراد ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پر جسے میں کہوں کہ جو یہاں بیٹھا ہے اسے 100 پاؤنڈ ملیں گے، تو بتائیے کس کس کو ملیں گے؟ ہر ایک کو ملنے چاہیے، ٹھیک ہے؟ تو
تو لفظ جو جن کے بارے میں بیان کیا جا رہا ہوتا ہے سب کو شامل ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے کہ دنیا میں جو کچھ بھی میں نے پیدا کیا ہے تمہارے نفع کے لیے پیدا کیا ہے. سوال پیدا ہوتا ہے دنیا میں تو شراب بھی ہے، سود بھی ہے، سور بھی ہے، رشوت بھی ہے، کتے بلی بھی ہیں، تو کیا ان سے نفع حاصل کرنے کی جائز ہے؟ معلوم یہ ہوا کہ پھر جب وہ حرام ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا اس آیت کے حکم کے تحت وہ چیزیں نہیں آئیں گی. تو وہ حرام ہے، کیسے حرام ہے؟ اللہ تعالیٰ تو اجازت دے رہا ہے. معلوم یہ ہوا کہ پھر دوسری آیات، دوسری حدیثیں ایسی ہیں جس میں ان چیزوں کی ممانعت آئی، منع کیا گیا. شراب مت پیو، تو اس آیت میں جتنے بھی افراد شامل تھے، چیزیں شامل تھی، اس سے شراب باہر نکل گئی، منع کر دیا نا شراب. سور مت کھاؤ، وہ نجس ہے، سور باہر نکل گیا. رشوت مت لو، یہ باہر نکل گئی. جو بھی چیز حرام ہوتی گئی، دلیل ملتی گئی، تو ہم نے اس آیت سے اس کو باہر نکالا. تو ایک مسئلہ تو یہاں تین مسائل ثابت ہو گئے. نمبر ایک، دنیا کی ہر چیز سے نفع اٹھانا جائز ہے. نمبر دو، صرف ان چیزوں سے نفع اٹھانا منع ہوگا جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ یا اس کے رسول نے علیحدہ کلام کر دیا، وہ باہر نکل جائیں گی، باقی چیزیں اسی کے تحت رہیں گی. اور تیسری بات یہ ہے کہ اب معلوم یہ ہوا کہ کسی چیز کو جائز ثابت کرنے کے لیے ثبوت نہیں چاہیے، کیونکہ وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں خود فرما دیا دنیا میں جتنی بھی چیزیں ان سے نفع اٹھانا تمہارے لیے جائز ہے. تو جائز کے لیے ثبوت نہیں چاہیے. ثبوت کس کے لیے چاہیے ہوگا؟ ناجائز کے لیے. اس لیے کہ جو چیز ناجائز ہے اس کے لیے علیحدہ کوئی آیت آئے گی، کوئی حدیث آئے گی، تو ان تمام میں سے وہ چیز باہر نکل جائے گی اور ہم کہیں گے ناجائز حرام. یہ اصول آپ سمجھ گئے؟ آپ مثال کے طور پہ ایک دن کو بات سمجھاتا ہوں، پھر میں جس بات کو میں لانا چاہ رہا ہوں درج کرتا ہوں. آپ کے لیے چشمے پہننا جائز ہے کہ ناجائز؟ بتائیے. جائز. کیا دلیل ہے؟ آپ نے اللہ نے فرمایا والذی خلق لکم ما فی الارض جميعا. آپ کا قالین پر بیٹھ کر بیان سننا جائز ہے ناجائز؟ اس قالین سے نفع اٹھانا جائز ہے؟ جائز ہے. کیوں؟ اس آیت میں. آپ کے ٹوپیاں پہننا جائز، گرم لباس پہننا جائز، اس ڈیزائن کے لباس پہننا جائز، جائز کیوں نہیں؟ اس آیت کے تحت. اب اگر میں کہوں کہ آپ کے چشمے پہننا ناجائز اور حرام ہے تو آپ کیا کہیں گے؟ ہمارا اللہ تعالیٰ تو فرما رہا ہے جو کچھ کائنات میں ہے تمہارے لیے اس سے نفع اٹھانا جائز ہے. مفتی صاحب ہمارے پاس تو دلیل ہے. اب آپ دلیل لے کر آئیں کہ کس طریقے سے آپ اس کو ناجائز کہہ رہے ہیں. سمجھ آ گئی بات؟ معلوم یہ ہوا کہ جائز کہنے والے کے لیے دلیل چاہیے ہی نہیں. وہ تو آیت خود کہہ رہی ہے ناجائز ثابت کرنے کے لیے ثبوت درکار ہے. تو اب اگر کوئی کہے کہ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم منانا ناجائز ہے، آپ کہتے ہیں جائز ہے، تو جائز کی دلیل کیا ہے؟ والذی خلق لکم ما فی الارض جميعا. جو کچھ دنیا میں اللہ نے پیدا فرمایا تمہارے نفع کے لیے پیدا فرمایا ہے. اور میلاد بھی ایک مخلوق ہے، اس مخلوق سے نفع اٹھانا بھی ہمارے لیے جائز ہے. اگر کہتے ہیں ناجائز ہے تو ناجائز کے لیے دلیل درکار ہے. لائیے وہ قرآن کی آیت، کوئی حدیث پاک جس میں اللہ نے فرمایا ہو میلاد مت مناؤ، یہ ناجائز ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا ہو یہ ناجائز ہے، وہ دلیل لے کر آئے. دلیل لائے گا تو ناجائز ہو سکتی ہے، ورنہ یہ جائز ہے. یہ اصول ہمیشہ ذہن میں رکھ لیجیے گا تو انشاءاللہ بہت ہی نفع دے گا. معلوم یہ ہوا کہ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہتمام کو ثابت کرنے کے لیے کوئی دلیل نہیں چاہیے. خود اللہ نے بیان فرما دیا تمہارے لیے دنیا کی ہر چیز سے نفع اٹھانا جائز ہے. بعض بھائی کہتے ہیں کہ جیسے ایک شخص سے ان سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ یہ بخاری شریف میں اگر آپ لفظ میلاد دکھا دیں نا، حکم علیحدہ بات لفظ میلاد دکھا دیں تو میں میلاد منانا شروع کر دوں. بخاری میں دکھا ہم نے دائرہ میں رہ کر کہا کہ اگر آپ پوری بخاری میں لفظ بخاری دکھا دیں تو چلو بخاری کو مان لیا جائے. کہیں ہے لفظ بخاری پوری بخاری کے اندر؟ تو اگر آپ کا ضابطہ قاعدہ مان لیا جائے کہ میلاد کا لفظ بخاری میں نظر آئے گا تو میلاد جائز ورنہ ناجائز، تو اس کا مطلب ہے جب بخاری میں لفظ بخاری میں موجود نہیں تو بخاری میں ناجائز. پھر دوسرا سوال یہ کیا کہ آپ
کہ امام بخاری نے لکھا ہو کہ میری بخاری میں میلاد نظر آئے تو منا لینا ورنہ نہ منانا. جب انہوں نے یہ بات نہیں لکھی تو آپ اسے ڈیمانڈ کر رہے ہیں چلے بخاری میں یہ لکھا. تو اگر کسی چیز کے ثبوت کے لیے بخاری اتنی ہی لازم اور ضروری ہے تو ہزارہ چیزیں ایسی ہیں جن کا بخاری میں ضروری نہیں. تو یہ ضابطہ بھی بالکل غلط ہے. لہذا وسوسوں میں مبتلا ہوئے بغیر آپ سب سے ہماری گزارش ہے کہ بالکل پرخلوص طریقے سے اور اس قسم کی بے سروپا باتوں پہ توجہ کیے بغیر اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد مناتے رہے. اس کی اجازت تو اللہ نے ارشاد فرمائی ہے. اس سے نفع اٹھانے کا جواز خود اللہ نے قرآن میں بیان کر دیا. تو اس میں کوئی ناجائز پہلو نہیں ہے. اگر کوئی غلط کام کرے گا اس کو ناجائز کہا جائے گا. لیکن خرافات کو شامل کر لے تو غلط بات ہے. اگر کوئی خرافات شامل نہیں کی تو نفس میلاد کے اندر کوئی چیز ناجائز نہیں. یہ تو اصولی سائز سے نکلا میں آپ کو بتایا ذہن میں رکھیں. دلیل ہمیشہ پاورفل رکھیے, کمزور دلیلیں نہیں. وہ ہے مذاق کی بات, ہنسی گلی میں ایک عالم صاحب, عالم تو نہیں تھے, مقرر تھے, مطلب وہ تقریر کر رہے تھے. کہنے لگے دیکھو میں 11ویں چارپائی سے ثابت کر دوں. 11ویں چارپائی سے ثابت ہو جائے گی. کہاں چارپائی کے پائے کتنے ہوتے ہیں؟ 4. اس کی پٹیاں کتنی ہوتی ہیں؟ 4. کتنے ہو گئی؟ 8. پھر اس کی باندھ جو پوری بنی ہوتی ہے وہ کتنی ہو گئی؟ 9. پھر ایک پائپنگ میں باندھ ہوتی ہے کتنے؟ 10. اور ایک خود لیٹنے والا کتنے ہو گئے؟ 11. 11 ثابت ہو گئی. تو لوگ ہنس پڑے. تو اس قسم کی بے سروپا دلیلوں سے اگر خدا نخواستہ عقیدہ ثابت کیا جائے تو مذاق بن جاتا ہے. اس لیے پاورفل دلیل ہونی چاہیے جو اتنی مستحکم ہو کہ سامنے کوئی جواب نہ دے سکے اور شیطان وسوسہ نہ ڈال سکے. دوسری آیت کریمہ میں ایک عقیدہ اللہ نے بیان فرمایا, اس کا ذکر کرتے ہیں. اللہ نے فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ ظَلَمُوا. خطاب انسان ہے, انسان, مسلمان بھی نہیں کہا, انسان ہے. اور چونکہ قرآن قیامت تک کے لیے نازل کیا گیا اس لیے قیامت تک کا ہر انسان مخاطب ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے انسانوں اگر اپنی جان پر ظلم کر بیٹھو, گناہ ہو جائے, غلط کام ہو جائے تو کیا کرو؟ یعنی فرمایا مجھ سے دعا مانگ لو, میری بارگاہ میں سرزریز ہو جاؤ. یہ بھی آیات اپنے مضامین پر, اس مضامین پر مشتمل آیات ہے. لیکن اس آیت میں کیا بیان فرمایا؟ جاؤ کا, میرے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ. اے حبیبی آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں. فاستغفر اللہ, پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے طلب مغفرت کریں. واستغفر لهم الرسول, اور یہ رسول بھی ان کے لیے دعائے مغفرت کریں. لوجد اللہ توابا رحیما, تو یہ ضرور اللہ کو بہت بخشنے والا مہربان پائے. اب دیکھیے بعض حضرات یہ کہہ دیا کرتے ہیں کہ جی آپ انبیاء علیہ السلام سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ہمارا ہماری پریشانی دور کریں, حاجت کے لیے سوال کرتے ہیں, اولیاء سے کرتے ہیں, صحابہ سے کرتے ہیں. وہ کون سی ایسی چیز ہے جو اللہ کی بارگاہ میں نہیں ملتی کہ تم ان سے آ کے مانگو؟ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر مخلوق سے مانگنا یہ اچھا نہیں, اللہ سے مانگنا چاہیے. ایسے حضرات کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود یہ جواب ارشاد فرمایا. اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ جب تم اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھو تو حبیبی آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو. تو اب یہ کویسچن کسی عام انسان سے نہ کریں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کیے جائیں. اے اللہ تعالیٰ وہ کون سی چیز کی کمی تھی تیری بارگاہ میں کہ تو نے اپنے حبیب کی بارگاہ میں پیش کر دیا, اور تیری بارگاہ چھوڑ کر تیرے حبیب کی بارگاہ میں کیوں آئے؟ معلوم یہ ہوا کہ جس چیز کی ترغیب خود اللہ دے رہا ہے, جس کام کا حکم خود اللہ تبارک و تعالیٰ دے رہا ہے, اس میں ناجائز کا پہلو ہو ہی نہیں سکتا. لہذا اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر تم اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھو ان کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ. اب یقینی سی بات ہے کہ یہ کلام چونکہ قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے ہے, قیامت تک کے انسانوں کے لیے ہے, تو آج بھی اگر کوئی شخص اپنی جان پر ظلم کر بیٹھے تو اسے بارگاہ رسالت میں رجوع کرنا چاہیے. کیونکہ قرآن کا حکم قیامت تک کے لیے زندہ ہے. قرآن صرف صحابہ کرام کے لیے نازل نہیں ہوا,
بلکہ اصول یاد رکھیے گا کہ بعض اوقات آیات کا ورود خاص ہوتا ہے، حکم عام ہوتا ہے۔ کیا مطلب؟ وہ آیت خاص واقعے کے لیے، کسی خاص شخص کے لیے نازل ہوتی ہے، لیکن اس کا حکم قیامت تک باقی رہتا ہے، یعنی جتنے بھی لوگ قیامت تک آتے رہیں گے اس آیت سے مسائل نکال سکتے ہیں، مسائل نکالیں گے، حکم اس آیت سے حاصل کریں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت تک کے لوگوں کو کہا ہے کہ اپنی بارگاہ، میرے حبیب کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ، گناہ ہو جائے سرکار کی بارگاہ میں آؤ۔ اب آنے کا معاملہ، بارگاہ میں آنے کا مطلب کیا ہے؟ کیا مطلب یہ ہے کہ تم مدینہ منورہ چلے جانا اور وہاں پر جا کر سرکار کی بارگاہ میں التجا کر لینا؟ اگر ایسا حکم ہوتا اور اس کا یہی مفہوم ہوتا تو لازم سی بات ہے کہ ہر شخص کے لیے اس بارگاہ میں پہنچنا بڑا مشکل تھا۔ لہٰذا شارحین نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کہنے کا مطلب اور مفہوم یہی ہے کہ اگر تم اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھو، جسمانی لحاظ سے بارگاہ رسالت میں حاضری ہو جائے تو جسمانی لحاظ سے، ورنہ روحانی اعتبار سے توجہ میرے حبیب کی بارگاہ میں کر لو، تمہارے لیے کافی ہو جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اسی طرح ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایک شخص کی زبان کٹی ہوئی ہے، چلے کوئی شخص اپنی زبان سے التجا کر لے لیکن اس کی تو زبان ہی نہیں ہے، وہ کیسے سرکار کی بارگاہ میں التجا کرے گا؟ تو شارحین نے اس کا جواب دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قدرت و قوت عطا فرمائی ہے کہ ابھی سائل اپنی زبان سے کچھ کہنے نہیں پاتا کہ سرکار اس کا جواب عنایت فرمائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس سائل کی فریاد کو سمجھ لیتے ہیں، سن لیتے ہیں۔ یہ بخاری کی روایت ہے، جب سرکار نماز پڑھا رہے تھے تو پیچھے کسی نے جلدی جلدی رکوع سجود کیا، تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز سے فراغت کے بعد ارشاد فرمایا، یہ دو روایتیں، ایک روایت میں ارشاد فرمایا کہ تم رکوع سجود صحیح کیا کرو، کیونکہ خدا کی قسم جیسے میں تمہیں اپنے آگے سے دیکھتا ہوں ویسے میں تمہیں اپنے پیچھے سے دیکھتا ہوں۔ بڑا کمال ہے سرکار کا کہ توجہ ہے نماز میں اللہ کی جانب، اور جتنی ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ اللہ کی جانب ہوگی کس کی ہو سکتی ہے؟ اتنا استغراق کا عالم، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونے کے باوجود مخلوق کی طرف بھی اسی طرح متوجہ ہو رہے ہیں کہ اگر پیچھے میں رکوع سجود غلط کر رہا ہے تو سرکار اس کو بھی ملاحظہ فرما رہا ہے۔ اور ایک روایت میں سرکار نے فرمایا کہ واللہ لا یخفى علی خشوعکم ولا رکوعکم، کہ خدا کی قسم مجھ پر نہ تمہارے قلب کا خشوع و خضوع مخفی ہے اور نہ تمہارے رکوع مجھ پر پوشیدہ ہے۔ یعنی خشوع و خضوع قلبی کیفیت کا نام ہے، دل میں ڈر رکھ کر توجہ کے ساتھ اللہ کی طرف متوجہ ہو کر نماز ادا کرنا، یہ خشوع و خضوع کہلاتا ہے۔ اور سرکار قسم کھا کے بیان فرماتے ہیں کہ تمہارے نہ رکوع مجھ پر مخفی ہے اور نہ تمہارے قلوب کی کیفیات مجھ پر مخفی ہے، چاہتا ہوں تو دیکھ لیتا ہوں اور تمہارے دل کے حالات کو جان لیتا ہوں۔ قلت وقت نہ ہوتی تو میں آپ کو بہت ساری ایسی مثالیں بتاتا کہ صحابہ آئے ہیں، ابھی زبان پر کوئی لفظ نہیں آنے پایا کہ اللہ کے نبی نے بتا دیا کہ تیرے دل میں کیا ہے۔ اور یہ مشہور واقعہ تو آپ نے سماعت فرمایا، ابو جہل نے ایک دفعہ ہاتھ میں کنکری لے کر کہا کہ محمد اگر آپ بتا دیں کہ میرے ہاتھ میں کیا ہے تو میں آپ پر ایمان لے آؤں۔ سرکار مسکرائے اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ ابو جہل میں بتاؤں کہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے یا تیرے ہاتھ کی شے بتائے کہ میں کون ہوں؟ اس نے کہا یہ ہو جائے تو اور نور ہے، نور ہے۔ سرکار نے فرمایا کہ پھر اپنے کان کے قریب کر، اس نے کان کے قریب کیا تو اندر کنکریاں تھی ہاتھ میں، وہ کنکریاں نبی کریم کا کلمہ پڑھ رہی ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو جو نبی کنکریوں کی آوازیں سماعت فرما لے، اللہ تعالیٰ نے پتھروں میں جو شعور اور حس رکھی ہے اللہ کا نبی اس کو جان لے، تو آپ کا امت اگر خاموش زبان کے ساتھ آپ کی بارگاہ میں التجا کرے اور اللہ کے نبی نہ جان سکے، یہ نہیں ہو سکتا۔ اچھا، ایک جاپانی شخص ایمان لے آیا، اس نے چین چون کر کے سرکار کی بارگاہ میں التجا کی۔ اب بتائیے سرکار سمجھ پائیں گے نہیں سمجھ پائیں گے؟ وہ تو عربی اللسان ہے۔ اس کا جواب بھی ہمارے علماء نے ارشاد فرمایا
اور یہ شاید بعض کے لیے ایک معلوماتی بات ہوگی کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو آپ کو 7 لاکھ زبانیں سکھائیں. سبحان اللہ. کہ جتنے بھی لینگویجز ہم آج یوز کر رہے ہیں یا بول رہے ہیں یہ انسان کی اپنی بنائی ہوئی نہیں ہے. تمام زبانیں توقیفی ہیں. توقیفی مینز اللہ کی جانب سے. ورنہ اگر آپ چاہیں نا میں آپ کو آسان ایک پریکٹیکل بتاتا ہوں, آپ جان جائیں گے واقعی اللہ کی طرف سے. آپ ایک نئی زبان بنائیں. مثلا آپ اس کا نام رکھیں چیلو, ٹھیک ہے, گھڑی کا نام رکھیں پکشو, جوتے کا نام رکھیں چمپو. اس طرح بہت سارے نام سوچتے رہے بناتے رہے, آپ تھک جائیں گے, نام ختم ہو جائے گا. اس وقت جب آپ کا ذہن تھک جائے گا, ذہن میں الفاظ آنے بند ہو جائیں گے, تو بے اختیار آپ کی زبان پر آئے گا کہ جس ہر زبان کے کروڑوں الفاظ ہیں, لاکھوں الفاظ ہیں, جس نے وہ الفاظ بنائے ہیں وہ صرف اللہ ہی ہو سکتا ہے, اس کے علاوہ کوئی نہیں. ماننا پڑے گا. اور اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو 7 لاکھ زبانیں سکھائیں. اور مفسرین کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام اپنی اولاد سے مختلف زبانوں میں کلام کرتے ہیں. تو اسی میں ایک بات کا جواب دیں کہ بعض ایسے بھی گزرے ہیں پرتشدد لوگ جنہوں نے کہا کہ انگریزی زبان نہیں سیکھنی چاہیے اس لیے کہ یہ انگریزوں کی کافروں کی زبان ہے. تو بعض جو معتدل علماء نے جواب یہی دیا کہ آپ غلط کہہ رہے ہیں, اس لیے کہ زبان کسی کی نہیں, وہ تو ہمارے رب کی زبان ہے. اور آدم علیہ السلام نے اس زبان کو بھی بولا ہے. انگلش میں بھی کلام کیا ہوگا, چائنیز میں, جاپانیز میں, اٹیلین میں, فرینچ میں. اپنے جس اولاد کے ساتھ جیسے آپ نے کلام کیا وہ اولاد کہیں پر گئی, وہاں پر اس کی نسلیں پیدا ہوئی, وہ زبان اندر آئی. تو جب آدم علیہ السلام کو 7 لاکھ زبانیں سکھائیں, جب آدم علیہ السلام کو 7 لاکھ زبانیں سکھائی گئیں تو سوچئے کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کا عالم کیا ہے. اور ایک آخری دلیل اور آپ کو دے دیتا ہوں. دیکھیں, شیطان جس بھی شخص کے دل میں وسوسہ ڈالتا ہے اس کی لینگویج میں ڈالتا ہے. اگر ایک خالص انگریز آدمی کے دل میں پنجابی میں وسوسہ ڈال دے تو پریشان تو فکر نہیں ہوگا, ان کو کون بول رہا ہے, کہاں سے بول رہا ہے, تو کسی کہتے ہو جی. کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا کہ شیطان کسی کے دل میں کسی اور زبان میں وسوسہ ڈالے. اور شیطان کا علم آپ دیکھیے, اگر ایک فٹ پاتھ پہ رہنے والا ہوگا نا تو اسی کے لہجے میں وسوسہ ڈالے گا انہیں ورڈز کے ساتھ. ایک عالم کے دل میں ڈالے گا تو اسی طریقے سے ڈالے گا جیسے عالم سوچتا ہے, مشکل الفاظ کے ساتھ وسوسہ ڈالے گا. تو سوچئے جب شیطان کا اتنا علم ہے تو ہمارے نبی کے علم کا عالم کیا ہوگا. سبحان اللہ. لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دعوت دے دی ہے, اے مسلمانوں, حالانکہ میں نے عرض کیا اس تمام کے لیے ہے, لیکن توفیق مسلمان کو ہی ہوگی, توفیق ایمان والے کو ہی ہوگی. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انسانوں کی طرف اپنا نبی بنا کر بھیجا. قرآن گواہ ہے. لیکن جب احسان جتانے کی باری آئی تو اللہ تعالیٰ نے صرف مومنین کے بارے میں فرمایا, لقد من اللہ علی المؤمنین, ضرور بے شک اللہ تعالیٰ نے مومنین پر احسان فرمایا. اذ بعث فیہم رسولا, کہ ایک اپنے رسول کو ان کے درمیان بھیج دیا. تو مسلمان ہی احسان مانے گا. تو مسلمانوں کو میں نے اس لیے عرض کیا کہ اگر مسلمان اپنی جان پر ظلم کر بیٹھے اور وہ چاہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں میری توبہ ضرور مقبول ہو جائے, اس کے لیے اللہ نے ہمیں طریقہ بتایا کہ وسیلہ ڈھونڈو. ایک اتنا بڑا وسیلہ جس کی میں خود گواہی دے رہا ہوں کہ اگر اس بارگاہ میں آ کر تم استغفار کرو گے تو پھر اللہ کا نبی بھی تمہارے لیے اگر استغفار کر دے گا تمہارا بیڑا پار ہو جائے گا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم بارگاہ رسالت میں عرض کریں تو کیا گارنٹی کہ سرکار بھی استغفار کرے گی؟ اللہ نے فرمایا فاستغفر اللہ, تم استغفار کرو, وہ استغفار کرے. واستغفر لهم الرسول. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نقل فرمایا کہ جب آیت کریمہ نازل ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا, رب کریم اگر یہی بات ہے تو میں اس وقت تک راضی نہ ہوں گا جب تک میری ساری امت داخل جنت نہ ہوگا.
آپ میرے سوال کا جواب دیں، کیا اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف کرے گا؟ بولیے کرے گا؟ کیا اللہ تعالیٰ اپنا وعدہ توڑے گا؟ نہیں، اس کا وعدہ ہے آپ کو اتنا دوں گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ ضرور اتنا عطا فرمائے گا کہ سرکار راضی ہوگی۔ اور بتائیے کیا سرکار جھوٹ فرماتے ہیں؟ ہمارے نبی جھوٹ بولتے ہیں؟ ہمارے نبی نے کبھی جھوٹ بولا؟ نہیں، انہوں نے تو اعلان نبوت کے بعد پہلی مرتبہ جب کفار سے پوچھا کہ اگر میں کہوں اس پہاڑ کے پیچھے لشکر جرار ہے جو تم پہ حملہ کرنے کے لیے تیار ہے تو میری بات مانو گے کہ نہیں مانو گے؟ انہوں نے کہا کیوں نہیں مانیں گے، آپ صادق ہیں، آپ امین ہیں۔ تو ہمارے سچے نبی کا فرمان سچا، اور اللہ کے نبی کیا فرما رہے ہیں؟ میں اس وقت تک راضی نہ ہوں گا جب تک میری ساری امت داخل جنت نہ ہو جائے۔ اب اللہ کا وعدہ ضرور پورا ہوگا، نبی نے بھی سچ فرمایا، یہ فرمان ضرور پورا ہوگا۔ تو توبہ اور بخشش بھی سرکار کی بارگاہ سے ملی، اور جنت میں دخول بھی اللہ کے نبی کے وسیلے سے حاصل ہوئی۔ سبحان اللہ۔ اسی لیے میرے آقا نعمت امام علیہ سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اشعار کی شکل میں بیان فرمایا، لوگوں غور کرو تمہیں سرکار کی بارگاہ سے کیا کیا مل رہا ہے، اس نبی کا احسان ہے۔ تو ان اشعار کے آخر میں آتا ہے یہ ہیں سے مراد ہمارے سرکار کی ذات پاک، یہ ہے سرکار۔ تو اس اشعار میں اپنا بیان ختم کروں گا۔ حضرت نے فرماتے ہیں، غور سے سنیے، آپ فرماتے ہیں کہ سچی بات سکھاتے یہ ہیں، سیدھی راہ چلاتے یہ